بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج ان ہریانوی چینل کے ساتھ علی حسن میر ملک حاضر خدمت ہے۔ آج ہم حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حافظ ابو نعیم اصبہانی نے ابو امام رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث بیان کری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیاں تک کیا میں تم نے خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ بیان کروں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دن بنی اسرائیل کے بازار میں چلے جاؤں تھے کہ ایک غلام نے آپ تو دیکھ لیا۔ اس مسکین نے کہا اللہ آپ میں برکت کرا، میرے پر صدقہ کرو۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ جو چاہا وہ ہوا، میرے پاس کچھ نہیں جو میں تنہیں دے سکوں۔ مسکین نے کہا میں اللہ کے چہرے کے ساتھ سوال کروں کہ تو ضرور میرے پر صدقہ کر۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے تیرے میں برکت محسوس کری اور میں تیرے برکت کی امید رکھوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں اللہ پر ایمان لاؤں، میرے پاس تیرے دینے کے لیے کچھ کو نہیں، ہاں میں نے فروخت کر کے تو اپنی ضرورت پوری کر سکا۔ مسکین نے کہا یو کہ درست تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں سچی بات کیوں لا رہا ہوں۔ اس نے میرے تو بہت بڑا سوال کرا، میں تن اللہ کے سوا رسوا نہیں کرتا، تو میں نے بیچ دے۔ وہ بیان کرتا اس نے آپ بیان کریں کہ انہیں بازار میں 400 درہم میں حضرت خضر علیہ السلام تک بیچ دیا۔ آپ اس خریدنے والے کے دورہ کافی عرصے ٹھہرے رہے۔ آپ نے کہا میں نے بھلائی کی خاطر تیرے تک خریدا تھا، میں نے کوئی کام بتا۔ اس نے کہا میں تنہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، تو بوڑھا اور کمزور آدمی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مشقت کی کوئی بات نہیں، تو میں نے کام بتا۔ اس نے کہا پھر یہ پتھر یاڑت ہٹا دے۔ اس پتھر نے 6 آدمی تک کم تعداد ایک دن میں نہیں ہٹا سکے کرے تھی۔ آدمی کے ایک اپنی کسی ضرورت خاطر گیا تو خضر علیہ السلام نے وہ پتھر ایک کے گھڑی میں منتقل کر دیے۔ اس نے کام دیکھ کر کیا یہ تو بہت اچھا کام کرا۔ اس نے وہ کچھ کر دکھایا جو میری خیال میں تیری طاقت تبار تھا۔ پھر آدمی سفر پر جان کی ضرورت اس نے پیش آئی۔ اس نے کیا میں تنا امانت دار خیال کروں، لہٰذا میرے گھر میں نائب کی حیثیت تری ہے۔ انہوں نے کہا میرے تک کام بتا۔ اس نے کہا میں تنہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس نے کہا مشقت کی کوئی بات نہیں، آپ کارے لائق بتاواں۔ اس نے کہا میرے واپس آنے تک گھر بنانے کے لیے اٹا بنا۔ آدمی یو کہ سفر پر چلا گیا، واپس آ کر دیکھا تو اس کا بہترین مکان بن رہا تھا۔ اس نے یہ دیکھ کے اللہ کے واسطے تیرے تو پوچھوں کہ تو کون ہے اور کس راہ کا مسافر ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کے نام پر میرے تو سوال کرایا، اس اللہ کے نام پر میں غلام بنیا، تو میں بتاؤں میں کون ہوں؟ میں خضر ہوں جن کا تذکرہ تنے سنیا ہوگا۔ ایک مسکین نے میرے تک کچھ مانگا، میرے پاس اس کے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے میرے تو اللہ کے نام کا سوال کرا تو میں نے اپنے اوپر قدرت و اختیار دے دیا اس طرح اس نے میرے تو فروخت کر دیا۔ اور میں تنہیں بتاؤں جس تا اللہ کے نام تا سوال کرا گیا اس نے قدرت کے باوجود سوالی تو واپس کر دیا، تو قیامت کے دن اس کا خالی چمڑا کھڑا کرا جائے گا، اس میں نہ گوشت ہوگا نہ حرکت کرتی ہوئی ہڈی ہوگی۔ آدمی نے کہا میں اللہ پہ ایمان لیا، اللہ کے نبی میں نے جو بے علمی میں تیرے پر مشقت گیری اس کے لیے میں نے معاف کرے گا اللہ۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ نے اچھا کرا اور میرے پر ترس کھایا۔ آدمی نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ تیرے پر قربان اور میرے اہل و عیال اور مال و دولت کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق جو تو چاہے فیصلہ کر لے، یا پھر میں تنہیں اختیار دوں یہ تیرا رستہ چھوڑوں اور تنہیں آزاد کروں۔ اس نے کہا میں آزاد کر دے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، تو اس نے آپ علیہ السلام تا آزاد کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے تو غلامی میں دیا، پھر اس نے میرے تو نجات دی۔ پھر حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے صدی رحمۃ اللہ علیہ تک سند کے ساتھ بیان کرا کہ خضر اور الیاس علیہ السلام دونوں بھائی تھے اور ان کا باپ بادشاہ تھا۔ الیاس علیہ السلام نے اپنے والد تک کہا میرا بھائی خضر بادشاہ میں کوئی شوق نہیں رکھتا، اگر آپ اس نے کی شادی کر دو تو ہو سکے اس کی اولاد میں کوئی بادشاہ کے لائق ہو۔ بادشاہ نے باپ نے اس کی شادی ایک خوبصورت کنواری لڑکی سے کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو عورتوں کی ضرورت ہے کوئی نہیں، اگر تو چاہو میں تنہیں طلاق دے دوں، اگر تو میرے پاس رہ کر اللہ کی بات کرنا چاہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، میرا راز فاش نہ کریے۔ اس نے کہا میں تیرے دورہ ٹھہروں گی۔ اس نے پسند کرا، 1 سال وہ آپ کے پاس رہی۔ جب 1 سال گزر گیا تو بادشاہ نے لڑکی تو بلایا اور کیا تو بھی جوان، میرا بیٹا بھی جوان، پھر تھاری اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا اولاد اللہ کے اختیار میں، وہ چاہو تو ہوا ہے، نہ چاہو تو نہیں ہوتی۔ اس باپ نے اس کے نے حکم دیا اس کی بیوی نے طلاق دے دے، اور اس باپ نے ایک اور عورت تو اس کی شادی کر دی جس طرح پہلے بھی شادی ہو چکی تھی۔ جب وہ اس کے پاس خلوت میں گیا اس نے وہ بات کہی جو پہلی تک کہی تھی، تو وہ اس کے
पास ठहरने के लिए तैयार होगी। 1 साल गुजर गया तो बादशाह ने औरत औलाद के मुतल्लिक पूछा। उसने क्या तेरे बेटे न औरतां की ख्वाहिश है कोनी। वालिद ने खाजर तो तलब कराया, वो भाग खड़े हुए, उसने लोगा तो उसके पीछे रवाना कराया, उसने पकड़ नहीं सके। के जा कि आपकी भागन की वजह आया थी, उस औरत ने राज फाश कर की बिना पर कत्ल कर दिया और पहली औरत भी आपने तलाक देकर आज़ाद कर दिया। तो शेर के मजाफात में एक अल्लाह की इबादत करने में मसरूफ़ होगी। एक दिन उसके पास एक आदमी गुजरा। उस आदमी ने बिस्मिल्लाह कहते हुए सुना तो पूछा, यो नाम तने किस तरह पता चला। उसने क्या मैं खजर के साथिया में कहूँ। उस औरत ने उस आदमी से शादी कर ली और उसके बच्चे भी पैदा हुए। फिर इत्तफाक था वह औरत मास्ता बिनते फ़िरौन की मुलाजमा बन गई। एक दिन वह कंघी करे थी कि उसके बाप हाथ तक कंघी गिरी तो उसने बिस्मिल्लाह किया। फ़िरौन की बेटी ने कहा कि मेरा वालिद। उसने क्या मेरा तेरा और तेरे बाप का रब अल्लाह ताला है। बेटी ने अपने बाप फ़िरौन तक इसकी इतला दी। उसने तांबे में आग में पिघलाने का हुक्म दिया। जब उसे अच्छी तरह गर्म कर लिया तो उस औरत तो उसमें फेंकने का हुक्म दिया। औरत उसने देख कर लर्जी और पीछे हुई। उसके साथ उसका छोटा सा बेटा था। उसने कहा, ये माँ सब्र कर, तू हक पा तो अपने आप ने आग में डाल दे और फोत होगी बेचारी। इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान कराया, एक रात खज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करने लाए थे, मना उस चीज़ पर मदद और तौफीक दे दे जो मना इस चीज़ तक बचा ले जिस तक तू न मेरे तक डराया यानी अजाब, और मना नेक लोगों का शौक़ नसीब फरमा जो तना इन इनायत करा। खज़र अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला तो भेजा और सलाम और जवाब के बाद खज़र अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया कि आपको दिगर अम्बिया अलैहिस्सलाम पर इसलिए फजीलत दी गई है कि जिस तरह जुमे के दिन बाकी दिनों पर जुमे न फजीलत है। अबू बकर अभी दुनिया ने भी यह रिवायत बयान करी है। बेकी की रिवायत भी हदीस में कुछ मुख्तलिफ है। उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु तआला एक दो नमाज जनाजा पढ़ाओ थे कि एक आवाज़ देने वाले ने किया, अल्लाह तेरे पर रहम कराम ना आलन दे। आपने इंतज़ार किया हत्ता के सफ़ में शामिल हो गए। उसने मैयत के लिए दुआ करी तो उसका अजाब देगा तो इसने तेरी नाफरमानी बहुत करी, अगर तू माफ़ कर देगा और तेरी रहमत का मुताज है। जब मैयत दफन कर दी गई तो उसने कहा, एक कब्र आले तेरे लिए खुशखबरी, अगर तू निगहबान खराज वसूल करने वाला खाजिन मुंशी या कोतवाल तो नहीं था। जनाब उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, इसने पकड़ कर मेरे दौर लाओ, मैं इस तो पूछूँ कि इसने नमाज और हिकमत भरी गुफ्तगू कितना हासिल करी है। रावी बयान करा, वह आदमी नजरा तो ओझल हो गया। लोगों ने देखा उसके कदम का निशान एक हाथ के बराबर था। जनाब उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, अल्लाह की कसम यो खज़र अलैहिस्सलाम था जिसके मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बयान किया। यो असर मुनक़ता और सही नहीं है। हाफिज़ इब्ने असाकर ने अली रज़ियल्लाहु तआला तो बयान किया, मैं एक दफ़ा रात के वक्त काबे का तवाफ़ करने आया तो मैंने देखा कि एक आदमी काबे का गिलाफ पकड़ कर कह रहा था, ए वो ज़ात जिसके लिए एक आवाज़ दूसरी आवाज़ की समात के लिए रुकावट नहीं है, ए वो ज़ात जिसका मसाइल सुनने में कोई गलती नहीं होती, जिसका आवाजारी करने वाले की आवाजारी और सवाल करने वाले के सवाल तंग नहीं करते। मना अपनी माफ़ी की ठंडक और अपनी रहमत की मिठास नसीब फरमा। रावी के वहाँ मना क्या आए अपने कलमात दुहरा दे। उसने क्या कि तू वो अल्फाज तने सुन लिए। मैंने क्या हाँ सुन लिए। उसने क्या, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में खज़र की जान है, तो कोई आदमी अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये अल्फाज पढ़ ले तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देगा, अगर समंदर के जाग और दरख्तां के पत्ते और सितारा की तादाद के बराबर हों तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देगा। यह रिवायत भी ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद में एक रावी ज़ईफ़ अब्दुल्ला बिन मुहर्रर मतरूकल हदीस है। वल्लाह आलम। अबू इस्माइल तिरमिज़ी ने जनाब अली रज़ियल्लाहु तआला तो बयान करा कि एक दफ़ा बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए एक आदमी बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़े हुए के बताए, वो ज़ात जिसने एक आवाज़ दूसरी आवाज़ तईन रोकती नहीं, जिसने सवाल करने वाले मुगालते में नहीं डालते, लोगों का इलाज और इसरार उसने तंग नहीं करता, मना अपनी माफ़ी की ठंडक और रहमत की मिठास इनायत फरमा। रावी के वहाँ जनाब अली रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, अल्लाह के बंदे अपनी दुआ के अल्फाज मेरे लिए दुहरा दे। उसने क्या तूने दुआ सुन ली। उसने क्या हाँ सुन ली। फिर क्या, हर नमाज के बाद यह दुआ कर, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में खज़र की जान है, अगर उसके गुनाह आसमान सितारा उनकी बारिश के कतरा में ज़मीन की कंकरिया और मिट्टी के ज़रात के बराबर भी हो तो आग झकड़ तो पहले अल्लाह पाक माफ़ कर देगा। यह भी रिवायत मनकदा हाफिज़ अब्दुल कासिम इब्ने साकर ने अताई रहमतुल्लाह के वास्ते तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला तो बयान करा। रावी के मेरा ख्याल है यह रिवायत मरफू है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खज़र और इलियास अलैहिस्सलाम मौसम अजमा हर साल मिले कर दे और दोनों एक दूसरे का सिर मुंडे कर दे, एक दूसरे तो रुखसत हो ये कलाम के करते। तर्जुमा, अल्लाह के नाम साथ माशाअल्लाह भलाई सिर्फ अल्लाह मुहैया करा, माशाअल्लाह सिर तो सिर्फ अल्लाह बचावा, माशाअल्लाह नेमते तमाम अल्लाह की तरफ था, माशाअल्लाह नेकी की ताकत और बुराई से बचने की हिम्मत सिर्फ अल्लाह देवा।
راوی کے وہاں ابن عباس نے فرمایا جو آدمی سبیرے شام 3 دفعہ یہ الفاظ کہے ہوگا اللہ اس نے پانی میں ڈوبن تا آگ میں جلن تر چوری تو محفوظ رکھے گا۔ یا بھی کئی ترکاں تا ضعیف حدیث ہے۔ ایک روایت میں علی بن ابی طالب تو مرفوعاً روایت ہے کہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور خضر علیہ السلام کٹھے ہوا۔ یہ حدیث کافی لمبی اور موضوع ہے، اس نام قصدن چھوڑ دیواں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارت دجال کے بارے میں ایک لمبی حدیث بیان کری۔ اس میں یہ بھی کیا کہ دجال آئے گا اور اس پر مدینے کے حدود میں داخلہ حرام ہوئے گا۔ سب سے بہتر یا بہترین لوگوں میں تو ایک آدمی اس کی طرف جائے گا اور کہے گا میں گواہی دوں کہ یقیناً تو ہے وہ دجال ہے جس کے متعلق ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنیا۔ دجال اپنے کارندے نے کہے گا اگر میں اس شخص نے مار کر دوبارہ زندہ کر دوں تو کہ تم شک کرو گے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو دجال اس آدمی نے قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آدمی زندہ ہو کر کہے گا جتنی بصیرت منا حاصل ہوئی اتنی پہلے کدے بھی نہیں تھی۔ راوی کے دوبارہ اس نے قتل کرنے کا ارادہ کرے گا لیکن پھر وہ اس نے قتل نہیں کر سکے گا۔ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں منع خبر پہنچی ہے اس کی گلے میں پیتل کی کتاب لٹک رہی ہوگی، اور وہ منع یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ خضر علیہ السلام ہوں گے جن دجال قتل کر کے زندہ کرے گا۔ ترجمہ ایک اور جگہ اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماواں اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیاں تو وعدہ لیا جو کچھ میں تم نے کتاب و حکمت دوں پھر تھارے پاس وہ رسول آئے جو تھارے پاس کی چیز میں سچ بتاؤ تو تھارے لیے اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو، اس پہ میرا ذمہ لے ہو۔ سب نے کہ ہم نے اقرار کرا۔ فرمایا گواہ رہو اور خود میں بھی تھارے ساتھ گواہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک رات عشاء کی نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہو کر فرمایا تھارا اس رات کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں تو 100 سال بعد کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک کچھ دیر پہلے یا 1 مہینے پہلے راوی نے شک کا فرمایا کوئی سانس لینے والی جان ایسی نہیں رہے گی جو آج میں 100 سال گزر جاؤ اور وہ زندہ رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک 1 ماہ پہلے فرمایا لوگ میرے تک قیامت کے بارے میں پوچھا ہے، اس کا علم تو صرف اللہ نے، اللہ کی قسم آج تک کوئی سانس لینے والی جان زمین پر موجود نہیں کہ اس میں 100 سال پورے ہو سکا۔ علماء نے کہ اگر خضر علیہ السلام نبی علیہ السلام کے زمانے تک پہلے فوت ہو چکے جیسے طرح غالب گمان ہے بلکہ قریبی رائے قریب ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں۔ اگر وہ آپ کے دور تک زندہ تو مذکورہ حدیث کا تقاضا آ کہ وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے اور اب دنیا میں موجود نہیں، کیونکہ وہ حدیث کے عموم میں داخل ہیں، اس کی تخصیص کرنے والی کوئی دلیل نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہے۔ دوستو اپنے چینل اسلامک نالج ناریانوی نہ سبسکرائب کر لو، ویڈیو نہ لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اپنے بھائی علی حسن میر نے اجازت دو، ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔